اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے ہم اپنے درود پاک کی تعداد کیسے بڑھائیں۔ میں نے کافی لوگوں کو سنا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم درود پاک پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن ہمارے درود پاک کی تعداد نہیں بڑھتی۔ آپ درود پاک جب بھی پڑھیں سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کرے کہ یا اللہ پاک میرے درود پاک میں برکت عطا فرما اور مجھے برکت والا درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ کثرت سے زیادہ آپ برکت مانگیں کیونکہ جس چیز میں برکت ہوتی ہے وہ بڑھتی ہی جاتی ہے۔ تو یہاں پہ میں اب آپ کو اس کے کچھ اصول بتاتی ہوں جو درود پاک کی تعداد بڑھانے میں کام آئیں گے۔ جس طرح دنیا کا کوئی بھی کام دیکھ لیں اصول کے مطابق کریں گے تو کامیاب ہوں گے، اصول سے ہٹ کر چلیں گے تو پاس تو ہو جائیں گے لیکن اپنے آپ کو تھکا دیں گے۔ روحانیت یعنی درود شریف کے راستے میں بھی اصول سے چلنے والا جلدی کامیاب ہو جاتا ہے۔ آپ جب بھی درود شریف کے سفر کا آغاز کریں تو استاد کی نگرانی میں کریں اور ہمیشہ تھوڑی تعداد سے سٹارٹ لیں۔ مجھے اکثر احباب نے بتایا کہ جب ہم نے درود شریف پڑھنا شروع کیا تو ہمارے سر میں درد شروع ہو گیا، کندھے بھاری ہو گئے، طبیعت بوجھل ہو گئی، کہیں درود شریف کا پڑھنا ہمارے لیے بھاری تو نہیں، کہیں ہم درود شریف کی رجت کا شکار تو نہیں ہو گئے۔ تو یاد رکھیں درود شریف نہ تو کوئی بھاری عمل ہے اور نہ ہی درود شریف سے رجت ہوتی ہے۔ درود شریف تو نور ہے اور سکون ہے، اور درود شریف تو رجت کا بھی علاج ہے۔ جو لوگ رجت کا شکار ہو جاتے ہیں انہیں چاہیے کہ وہ درود ابراہیمی کی کثرت کیا کریں۔ اس سے جو بھی مختلف آپ لوگ وظائف کرتے ہیں جن کی کوئی اجازت بھی نہیں ہوتی، کیونکہ ہر وظیفے کا کوئی نہ کوئی عامل ہوتا ہے اور ان سے اجازت لینا ضروری ہوتی ہے، اور اس کے اگر آپ ان وظائف کو ان کی شرائط کے مطابق نہیں کرتے تب بھی وہ الٹ ہو جاتے ہیں اور رجت پیدا ہو جاتی ہے اور پھر بندش اور اس طرح کے معاملات چلتے ہیں۔ لیکن درود پاک ایسی عبادت ہے، ایسا نور ہے کہ یہ جو آپ کی رجت ہوتی ہے اس کا بھی توڑ ہے۔ تو البتہ درود شریف کے انوارات کا نزول ڈائریکٹ ہوتا ہے، اس میں کوئی واسطہ نہیں ہوتا، اور چونکہ ہماری روح گناہوں میں لتھڑی ہوئی ہوتی ہے جو کہ ان انوارات کو برداشت نہیں کر پاتی اور بے چین ہو جاتی ہے۔ ایسی صورت میں ہمیں جسمانی بے چینی، سر درد یا دیگر الجھنوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، لیکن یہ ہرگز کوئی مسئلے والی بات نہیں۔ اگر ذاکر اپنے ذکر کو نہ چھوڑے تو ہفتہ 10 دن میں طبیعت معمول پہ آ جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اہل درود فرماتے ہیں کہ روحانیت یعنی درود شریف کی منازل طے کرنی ہو تو کسی استاد کی نگرانی میں طے کریں، یا خود سے بھی اگر آپ نے یہ سفر کا آغاز کرنا ہے، یہ سفر طے کرنا ہے تو اصول کے مطابق ترتیب سے طے کریں۔ آپ جب بھی اس سفر کا آغاز کریں ہمیشہ تھوڑی تعداد سے کریں اور پھر اس تھوڑی تعداد کو آہستہ آہستہ بڑھائیں۔ مثلا اگر آپ نے آج آغاز میں 300 مرتبہ درود شریف پڑھنا شروع کیا ہے تو روزانہ 300 مرتبہ درود شریف پڑھنے کی تعداد مقرر کی ہے تو پھر اسی تعداد کو آپ جاری رکھیں۔ ہفتہ 10 دن 300 کی تعداد پر کاربند رہیں۔ 10-15 دن کے بعد غور کریں کہ کسی دن ناغہ تو نہیں ہوا، جو درود پاک آپ پڑھ رہے ہیں وہ زبان پر رواں ہوا یا نہیں ہوا، بار بار پڑھنے کو دل کر رہا ہے یا نہیں کر رہا۔ اگر ان میں سے کسی ایک بھی پوائنٹ پر مشکل محسوس ہو رہی ہو تو تعداد نہ بڑھائیں بلکہ پورا مہینہ اسی تعداد پر قائم رہیں۔ اگر ان پوائنٹس کو حاصل کر لیا ہے تو پھر آپ 200 مرتبہ تعداد بڑھا دیں، یعنی روزانہ اب پہلے آپ کی 300 تھی تو اب آپ 500 بڑھا دیں، 500 کر دیں اور پھر یہ پڑھنا شروع کر دیں۔ پھر ہفتہ 10 دن بعد یا 15 دن کے بعد یا مہینے کے بعد دوبارہ چیک کریں کہ تھوڑی تھوڑی کر کے تعداد بڑھائیں، اور اس طریقے سے آپ کے نفس کو نہ صرف مستقل مزاجی کی عادت پڑے گی بلکہ درود شریف کے انوارات آپ کی روح میں بآسانی جذب ہوں گے، یہاں تک کہ آپ درود شریف پڑھنے میں حلاوت محسوس کریں گے۔ اس کے علاوہ کوشش کریں ایک وقت مقرر کر کے پڑھیں۔ خاص کر وہ لوگ جو اپنے کام کاج میں مصروف ہوتے ہیں وہ دن رات میں کوئی وقت مقرر کر کے
درود شریف پڑھا کریں۔ اگر چلتے پھرتے پڑھنا چاہیں تو کام کاج کرتے وضو بے وضو آپ درود پاک پڑھ سکتے ہیں۔ اور آخر میں ایک بات یاد رکھنے کے قابل ہے کہ وہ یہ ہے کہ درود شریف ہمیشہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نیت سے پڑھیں، کبھی بھی دنیاوی مسئلوں کے حل کی نیت سے نہ پڑھیں۔ جب آپ محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نیت سے پڑھیں گے تو مسئلے خود بخود حل ہوں گے۔ نہ صرف مسئلے حل ہوں گے بلکہ نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاص فیض آپ کو اپنے حصار میں لے لے گا، اور آپ عشق رسول، قرب رسول، شفاعت رسول اور زیارت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یقینی مستحق ہو جائیں گے۔ اب میں بتاتی ہوں کہ درود پاک کی تاثیر کیسے ملے ہمیں۔ تو اس کے لیے سب سے پہلے تو یہ بات ہے کہ ہمیں گناہوں سے بچنا ہے۔ ہم درود شریف بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں اور ساتھ ساتھ گناہ بھی کر رہے ہوتے ہیں، جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں جو کہ بہت بڑا گناہ ہے اور گناہ کبیرہ ہے، ساتھ میں کسی کا دل توڑ رہے ہوتے ہیں، کسی کا دل دکھا رہے ہوتے ہیں، ہم کسی کا حق مار رہے ہوتے ہیں، غیبت، چغلی، یہ ایسی اخلاق رذیلہ برائی ہیں نا، جو ہم درود پاک پڑھتے اس کا ہمیں ثواب تو ملتا رہتا ہے لیکن اس کا فیض اور اس کی تاثیر ہمیں نہیں ملتی۔ اگر ہم نے درود پاک کی تاثیر لینی ہے تو ایک تو ہمیں گناہوں سے بچنا ہے، بہت کوشش کرنی ہے کہ ہم درود پاک پڑھ رہے ہیں تو ان گناہوں سے بچیں۔ ویسے تو درود پاک جب آپ پڑھنا شروع کرتے ہیں نا تو آہستہ آہستہ یہ گناہ چھوٹنے لگتے ہیں۔ آپ جب بھی درود پاک پڑھیں تو سب سے پہلے ایک تسبیح آپ استغفار کی کر لیا کریں، اپنے گناہوں کی ندامت اور شرمندگی محسوس کر کے پڑھیں، آپ اپنی معافی مانگا کریں گناہوں کی، اور اس کے بعد آپ درود پاک پڑھنا سٹارٹ کیا کریں۔ پھر آپ کا ایک تو وہ جو بوجھل سی طبیعت ہوتی ہے وہ ختم ہو جائے گی، اور آپ کا درود شریف پڑھنے میں دل لگے گا اور توجہ اور یکسوئی پیدا ہوگی۔ آپ گناہوں سے بچیں اور جب بھی درود پاک پڑھیں تو اس کو توجہ اور دھیان سے پڑھیں، اور آپ جو درود پاک پڑھ رہے ہیں نا ان کے لفظوں پہ آپ توجہ دیا کریں، ان پہ غور کیا کریں کہ آپ پڑھ کیا رہے ہیں۔ تو پھر دیکھیں آپ کے درود پاک میں تاثیر بھی پیدا ہوگی، اس کا آپ کو فیض بھی ملے گا، اور آپ ساتھ یہ بھی تصور کیا کریں کہ آپ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ مبارک کے جالیوں کے سامنے بیٹھے ہیں اور درود پاک پڑھ رہے ہیں، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا درود پاک سن رہے ہیں اور مسکرا رہے ہیں۔ یہ تصور میں یہ بھی بتاؤں کہ آپ کام میں مصروف ہیں تو ظاہری سی بات ہے آپ ایسا تصور تو نہیں قائم کر سکتے، لیکن دن میں ایک ٹائم کسی نماز کے بعد یا عشاء کی نماز کے بعد اس تصور کے ساتھ آپ ضرور درود پاک پڑھا کریں۔ ایک تسبیح اس طرح دھیان سے اور اس تصور کے ساتھ پڑھیں گے تو بہت زیادہ آپ کو فیض ملے گا، اور آپ کو ذہنی اور قلبی سکون ملے گا، آپ کی مشکلات حل ہوں گی، آپ کی پریشانیاں دور ہوں گی، آپ کی حاجات پوری ہوں گی۔ اور میں یہ یقین سے کہتی ہوں کہ جب بھی درود پاک پڑھیں محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے پڑھیں تو پھر بہت جلد آپ کے مسائل بھی حل ہوں گے، آپ پہ اللہ تعالیٰ کی نظر رحمت ہوگی، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آپ خاص توجہ میں رہیں گے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر کرم آپ پر پڑے گی۔ تو آپ درود پاک خود بھی پڑھیں، دوسرے لوگوں کو بھی درود پاک پڑھنے کی دعوت دیا کریں، اور میں تو کہتی ہوں کہ آپ جتنا زیادہ ہو سکے سوشل میڈیا پہ آپ درود پاک کی پوسٹیں لگایا کریں۔ جو بھی درود پاک آپ کو دیکھ کر کسی کو موٹیویشن ملتی ہے اور وہ پڑھتے ہیں تو اس کا ثواب آپ کو بھی ملے گا، اور یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر کرم بھی ملے گی آپ کو۔ تو آپ خود کوشش کریں، درود پاک پڑھیں، دوسروں کو درود پاک پڑھنے کی دعوت دیں۔ میری دعا ہے کہ اللہ پاک جتنے بھی مسلمان پریشان ہیں اور جس کی جو بھی پریشانی اور جو مجھے دعا کے لیے کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے اور وسیلے کے سے سب کی پریشانیاں دور فرمائے، سب کی مشکلیں حل فرمائے، سب کی حاجات پہ اپنی نظر رحمت عطا فرمائے، اور سب کو دین و دنیا اور آخرت کی بھلائیاں عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔